کی عجیب مثال دیتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھائی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا ایک فنا ہونے والی چیز ہے، اور دنیا کے لذتوں کے پیچھے مت بھاگو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا، اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہر آ جاؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو کنویں میں پانی کے اوپر ایک کالا ناگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب پیچھے شیر تھا اور نیچے کنویں میں کالا ناگ تھا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اسے کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں کہ شیر کھائے اور نہ نیچے جاؤں کہ سانپ ڈسے۔ میں درمیان میں لٹک جاتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا دونوں اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کر وہ لٹک رہا تھا۔ اب اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھتا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیسا شہد ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہد لگا کر چکھا تو اسے بڑا مزہ آیا۔ اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر یاد رہا، نہ ناگ یاد رہا، اور نہ ہی اسے چوہے یاد رہے۔ سوچئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، تیری مثال اسی انسان کی سی ہے۔ ملک الموت شیر کے مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے۔ کالا اور سفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں۔ گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہا ہے، اور یہ شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے۔ تجھے کچھ یاد نہیں، سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ واقع بات یہی ہے کہ انسان دنیا کے لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے جہاں ترک دنیا کا لفظ آئے گا اس سے مراد ترک لذت ہوگا۔ دنیاوی زندگی کی مثال قرآن شریف نے پانی سی کیوں دی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ان کو بتا دے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے اتارا پانی آسمان سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مثال پانی سے دی ہے۔ دنیا اور پانی میں آپ کو کئی چیزیں مشترکہ نظر آئیں گی۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں پیش کرتی ہوں۔ پانی کی صفت ہے کہ وہ ایک جگہ پر کبھی نہیں ٹھہرتا، اسے جہاں بہنے کا موقع ملے بہتا ہے۔ جس طرح پانی ایک جگہ پر کبھی نہیں ٹھہرتا، اسی طرح دنیا بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، جہاں موقع ملتا ہے دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دنیا ہے، اس کے پاس سے دنیا روزانہ کھسک رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ آہستہ آہستہ کھسکتی ہے۔ کسی کے پاس سے 50 سال میں کھسکتی ہے، کسی کے پاس سے 70 سال میں کھسکتی ہے، اور کسی کے پاس سے 100 سال میں کھسکتی ہے، مگر بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہر بندے کے پاس جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، دنیا کو ایک کنواری لڑکی کے مانند دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تو نے لاکھوں نکاح کیے، اس کے باوجود کنواری کیوں رہی؟ کہنے لگے، جنہوں نے مجھ سے نکاح کیے وہ مرد نہیں تھے، اور جو مرد تھے وہ مجھ سے نکاح کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئے۔ اس لیے اللہ والے دنیا کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ان کی نظر میں مطلوب حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، لہٰذا ان کو توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ وہ آخرت کی لذتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، دنیا کے لذتوں کے نہیں۔ بلکہ جب ان کو دنیا کی لذتیں ملتی ہے تو وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال کا اجر
آخرت کے بجائے کہیں ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جو آدمی بھی پانی میں داخل ہوتا ہے وہ تر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اسی طرح دنیا بھی ایسی ہے کہ جو آدمی بھی اس میں گھسے گا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ پانی جب ضرورت کے مطابق ہو فائدہ مند ہوتا ہے، اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی اگر ضرورت کے مطابق ہو تو بندے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو پھر یہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ پانی بندہ بھی توڑ دیتا ہے کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں اور شریعت کی حدود کو توڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ جوئے کی بازیاں لگاتے ہیں اور ایک ایک رات میں لاکھوں گنواتے ہیں وہ ان کی ضرورت کا پیسہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، انہیں تو بالکل پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے اکابرین پر ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ انہیں وقت کے بادشاہوں نے بڑی بڑی جاگیریں پیش کی مگر انہوں نے اپنے ذات کے لیے کبھی قبول نہ کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا، حضرت کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائے تاکہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، ہشام، مجھے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ کے سامنے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ ادب الہی کا تقاضا ہے کہ یہاں فقط اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ ہشام لاجواب ہو گیا۔ جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے تو ہشام بھی عین اسی وقت باہر نکلا۔ آپ کو دیکھ کر وہ پھر قریب آیا اور کہنے لگا، حضرت اب فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہشام بتاؤ میں تم سے کیا مانگوں، دین یا پھر دنیا؟ ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں تو آپ کا شمار وقت کی بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، لہٰذا کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے دنیا مانگیں۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، بھلا تم سے کیا مانگوں گا؟ یہ سنتے ہی ہشام کا چہرہ لٹک گیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا ایک فنا ہونے والی چیز ہے، اور دنیا کے لذتوں کے پیچھے مت بھاگو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم لوگ صرف ایک مسافر ہیں، اور ہمارے اصلی جگہ تو آخرت ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے اور پھر واپس چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، اور جو ایک بار وہاں چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف آخرت ہونے چاہیے، دنیا نہیں۔ اور لوگ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہمیں زندگی بھر دنیا میں ہی رہنا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، ہم تو صرف ایک مسافر ہیں۔ میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں دنیا چھوڑنا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے کی تیاری میں لگ جائیے اور نیکی کیجیے، اچھے کام کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیے، اور برے کاموں سے بچیے، گناہ کے کاموں سے دور رہیے، کیونکہ ہمارے بلاوا کب آ جائے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والے بنائے۔